بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے، نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے، کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام، کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں، سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کہیں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئیں، تو وہ پڑھیں، پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام کہ کھلی اجازت ہونی چاہیے، تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعہ اور عیدین کی شرائط میں سے ہے. تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری، وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی، نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے، بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے، وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ، یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اگر اس میں اس طرح پڑھی جاتی رہی ہے، اس سال اس طرح پڑھنے کا موقع نہیں ہے. مسجدوں میں عید کی نماز جس طرح جمعہ کی نماز ابھی پڑھی جا رہی ہے 3-4 افراد کے ساتھ، اسی طرح مسجدوں میں عید کی نماز پڑھی جائے گی اور بقیہ لوگ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں گے. یہ خیال رہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی واجب ہے، اور اس میں عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے. اس کا بھی خیال رکھیے کہ عید کی نماز میں جو کم سے کم تعداد ہے وہ امام کو چھوڑ کر 3 آدمیوں کا رہنا ضروری ہے. اس لیے عید کی نماز جو پڑھی جائے ایک امام اور پیچھے 3 مقتدی ہوں اور نماز ادا کی جائے. گھروں میں جو لوگ نماز ادا کریں گے عید کی، وہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں گے اور 2 رکعتوں کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے. چاہے وہ کسی کتاب کو دیکھ کر خطبہ دیں یا کسی کاغذ پہ خطبہ لکھا ہوا ہو اس کو دیکھ کر دیں یا زبانی خطبہ دیں، انشاءاللہ وہ خطبہ معتبر ہوگا. لیکن اگر کسی گھر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو خطبہ دے سکے یا خطبہ پڑھ سکے، تو پھر 2 رکعت
عید کی نماز تکبیرات زائدہ کے ساتھ گھر میں پڑھی جائے گی، اور چونکہ کوئی خطبہ جاننے والا پڑھنے والا موجود نہیں ہے، اس لیے بغیر خطبے کے نماز ادا کی جائے گی۔ اور اگر عید کی جماعت کی امامت کرنے والا بھی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو ایسی شکل میں گھر کا ہر آدمی 4 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، جس طرح چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عید کی قضا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دربار میں سر جھکانا ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ بالکل ٹھیک ہی لگ رہی ہے مجھے۔ لگتا ہے صحیح۔ جمعہ فرض ہے، عید واجب ہے۔ جب فرض کا ترک اس سچویشن میں جائز ہے کہ گھر میں بہت سے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اس کرن سے، تو پھر واجب کا ترک تو بطور اولا جائز ہوگا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں گیدرنگ کی اجازت نہ ہو یا 50 ایئر سے ابو جیسے منع کیے گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر میں پہلے جماعت کی ختم ہونے کا انتظار کر لیں، اس کے بعد اشراق چاشت وغیرہ پڑھ لیں تو وہ انشاءاللہ کافی ہے۔ قبلہ ویسے ہمارے ویورز کے لیے یہ واجب اور فرض کو اگر آپ ایک لائن میں ڈیفائن بھی کر دیں۔ دیکھیں فرض دو اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک تو ثبوت کے اعتبار سے فرض ثابت ہوتا ہے ایک ایسی دلیل سے جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، جیسے قرآن عظیم، یہ فرض کی بات ہے۔ ہاں ابھی اور قطعی الدلالت کا مطلب کہ وہ اپنے مضمون پر ایسی واضح طور پر آیت دلالت کر رہی ہو کہ اس میں مجتہد کو اپنی رائے دینے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اچھا، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم فرض ہوگا۔ اور واجب جو ہوتا ہے وہ یا تو قرآن کی قطعی ثبوت ہوتا ہے لیکن ظنی دلالت، یعنی آیت معولہ ہوتی ہے، اس میں ڈائریکٹ آپ اس سے نہیں سمجھ سکتے، مجتہد کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تب ہوتا ہے۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اب کون سی عورتیں روکیں؟ اور قروء قرءن کی جمع ہے، یہ حیض کے لیے بھی ہوتا ہے، طہر کے لیے بھی ہوتا ہے، عام آدمی تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مجتہد بتائے گا۔ تو یہاں پر عدت ثابت ہو رہی ہے لیکن پوری بڑی تفصیل کے ساتھ تو واجب ثابت ہوگا۔ ایسی حدیثوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ چونکہ حدیث تمام ظنی ثبوت ہوتی ہیں، تو ان سے جو کچھ ثابت ہوگا وہ واجب ثابت ہو سکتا ہے، فرض ثابت نہیں ہوگا۔ فرض صرف قطعی ثبوت، قطعی دلالت۔ اچھا یہ تو ہے ثبوت کے اعتبار سے۔ حکم بس یہ آسان، اب لوگ تھوڑا عالمانہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ بہت سے لوگ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے بھی اور سمجھنا بھی چاہیے۔ دیکھیں حکم کے اعتبار سے فرض وہ ہوتا ہے جس کا ایک بار بھی ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، اور جان بوجھ کر ترک انکار کر دیں تو انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فرض کی بات ہے۔ ہاں فرض ہے۔ اور واجب جو ہوتا ہے اس کا ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے۔ ہاں اگر لگاتار کرتے رہیں، اصرار کرتے رہیں تو پھر وہ گناہ کبیرہ بنتا ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، گمراہی ہے۔ صحیح۔ قرآن کے حوالے سے جو یہی سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جناب ہم کتنا بیلنس رکھیں، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کسی نے ظاہر یہ وقت بظاہر بڑا کم ہے لیکن 20 منٹ رکھے ہیں دن کے اس مقصد کے لیے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی اتنی دیر آپ یہ پڑھ لیں، اتنی دیر ترجمہ پڑھ لیں، یا کیا؟ دیکھیں یہ اصل میں انسان کی کیپیسٹی پر موقع دیکھیے اس بار عید کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک آثار ملتا ہے، مطلب ایک ہسٹوریکل ایک روایت ملتی ہے ان کے عمل کے تعلق سے کہ انہوں نے ایک بار، ان کا گھر جو ہے بستی سے دور تھا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور عید کی نماز خود پڑھائی، اور پورے گھر والے جمع ہوئے اور خود نماز پڑھائی، اور یہاں خطبے کا ذکر نہیں۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جب عید کی نماز اکیلی پڑھی جائے تو خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ایک آثار صحابی سے ہمیں ملتا ہے کہ ایسی حالت میں جب انسان مجبور کر دیا جائے، شہر سے باہر رہتا ہو، اکیلا رہتا ہو، اور گھر کی افراد اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھی جائیں گی باجماعت، مطلب گھر میں اگر جینٹس ہے، لیڈیز ہے، سب پڑھ سکتے باجماعت، اور عید کا خطبہ لیکن نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسا لوگ کر رہے ہیں جہاں لوگ صرف میں گھر میں ہوں، میرے وائف اور بچے ہیں، تو اگر ہم ہی پڑھ رہے ہیں تو میں امام بنوں گا، نماز پڑھاؤں گا، میرے بچے اور بیوی میرے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے خطبہ نہیں ہوگا عید کا،
اور عید کی نماز ویسی پڑھی جائیں گی, تیاری سیم ہوں گی. آپ اگر میسر پانی اویلیبل ہے تو آپ غسل لیں گے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کھا کر جایا کرتے تھے عید کے اندر, اور بقرعید میں آ کر کھاتے تھے, تو آپ 1 کھجور یا 3 کھجور کھا کر جائیں گے, جو سب سے اچھے کپڑے آپ کے پاس پہنیں گے, اور گھر کے اندر ہی آپ جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہاں جمع ہوں گے. کوشش کریں کہ طلوع آفتاب کے بعد آپ پڑھ لیں, زوال تک اس کا وقت ہوتا ہے, لوگ جمع ہوں, اور قرآن جس کو زیادہ آتا ہے وہ امامت کرے. امامت کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا اور عید آپ کی ہو گئی. اس میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر 40 50 60 لوگ کہیں جمع ہو جا رہے ہیں کلیکٹیولی, فار ایگزامپل اتنی آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ لوگ ایک محلے کے لوگ کوارنٹائن کیے ہوئے اپنے آپ کو, اور کوئی مسئلہ نہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ بھی دیں گے جیسا عید کا خطبہ ہوتا ہے. لیکن اگر گھر میں ہے تو عید کے خطبے کی ضرورت نہیں, آپ نماز پڑھ لیں. اور اگر بہت دن سے سوالات کر رہے تھے اور میں لائیو سیشن میں لائیو سوال جواب میں بھی اس کا کئی مرتبہ جواب دیا, کمنٹس میں بھی جواب دیا, مگر ویڈیو جو ہے نا اس کی نہیں بن پائی تھی کچھ مصروفیات کی بنا پر. لیکن بہت زیادہ جو ہے نا سوالات ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. تو سوال واضح ہے آپ کے سامنے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید الفطر کس طریقے سے ادا کی جائے گی. کیا گھروں میں نماز عید الفطر کا اہتمام کر سکتے ہیں یا پھر عیدگاہ یا مسجد ہی میں نماز عید الفطر ادا کی جائے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر جو ہے وہ واجب ہے اور اس کی جماعت بھی واجب ہے. اس کے جو شرائط ہیں نماز عید الفطر کے, جو شرائط نماز جمعہ کے ہیں وہی شرائط نماز عید الفطر کے بھی ہیں, مگر نماز جمعہ میں خطبے کا ہونا شرط ہے اور نماز عید الفطر میں عیدین کی نماز میں خطبے کا ہونا یہ سنت ہے, بس اتنا فرق ہے. اب بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز قائم کر سکتے ہیں, خطبہ وغیرہ دینے لگا کر کسی امام صاحب کو جو ہے نا وہاں پر لا کے, یا کسی عالم دین کو لا کر, یا کسی حافظ صاحب کو لا کر, کیا ہم عید الفطر کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو یاد رکھیں, اس سے پہلے بھی میں نے نماز جمعہ کے تعلق سے بتایا تھا کہ گھر پر جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں بھی جو ہے نا میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ عید الفطر کے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بادشاہ اسلام کا ہونا ضروری ہے, یعنی بادشاہ اسلام کا حکم ہونا ضروری ہے. اگر بادشاہ اسلام نہ ہو تو پھر اس کے نائب کا حکم ہونا ضروری ہے. اگر بادشاہ اسلام اور نائب یہ دونوں بھی نہ ہو تو پھر قاضی شہر کی اجازت ہونا ضروری ہے. اب اگر قاضی شہر کی اجازت یا شہر کے کسی بڑے مفتی کی اجازت, جو کہ کسی اس کا مقام اور مرتبہ شہر میں سب سے بلند و بالا ہو, ایسے بڑے مفتی کی اجازت سے بھی جو ہے گھر میں یا کسی میدان میں نماز عید الفطر جو ہے قائم کی جا سکتی ہے. مگر چونکہ جیسے کہ نماز جمعہ کے لیے کسی بھی ہندوستان کے قاضی شہر نے اجازت نہیں دی تھی گھر میں ادا کرنے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نماز عید الفطر واجب ہے, تو جب فرض کے لیے اجازت نہیں ملی تھی تو جہاں تک ممکن ہے کہ واجب کے لیے بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر بالاتفاق بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھ لیں تو دیکھیں, اگر کسی شہر کے قاضی اگر اجازت دیتے ہیں, جیسے بمبئی ہو, حیدرآباد ہو, یا جو بھی علاقہ ہے آپ کے جس علاقے کے اگر جو قاضی شہر ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آپ بخوشی جو ہے نماز عید الفطر کو قائم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خوشی کے ساتھ جو ہے آپ قائم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شہر کا قاضی جو ہے اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر آپ عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں یا کسی اور جگہ پر جو ہے